قسم ہے زمانے کی انسان در حقیقت بڑے نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ حضرات، یہ صورت دیکھنے میں بہت چھوٹی سی صورت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صورت پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف یہی ایک صورت نازل کر دیتا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ بہرحال اس مبارک صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر یہ فرمایا ہے کہ سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ چار صفات پائی جائے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نیک اعمال، نمبر 3 ایک دوسرے کو حق بات بتائے رہنا، نمبر 4 حق بات بتانے میں اگر کوئی تکلیف ہو تو اس پر صبر کرتے رہنا۔ نمبر 1 ایمان، یعنی جس کا اللہ تعالیٰ پر، اس کے بھیجے گئے دین پر، اس کے رسولوں پر، اس کے تمام احکامات پر کامل ایمان و یقین ہو کہ یہ سب برحق ہے، سچا ہے، خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ معلوم ہوا ایمان کامیابی کی پہلی شرط ہے جس کے بغیر نجات کا ملنا ناممکن ہے۔ نمبر 2 ایک دوسرے کو حق بات بتائے رہنا۔ حق بات بتانے میں اگر کوئی تکلیف ہو تو اس پر صبر کرتے رہنا۔ جو کوئی حق بات پہنچانے اور غلط بات روکنے کے لیے تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور صبر و ہمت سے کام لیتا ہے، بالآخر کامیابی اس کی قدم چومتی ہے اور اسے جو ثواب عطا کیا جاتا ہے وہ چند الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو کوئی ان چار صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ نمبر 2 نیک اعمال، اس کا مطلب ہے ایمان کے تقاضے پر عمل کرنا۔ اگر ایمان ہے لیکن عمل نہیں ہے تو جیسے چراغ ہو اور اس میں تیل نہ ڈالا جائے تو چراغ بیکار ہے، اسی طرح عمل کے بغیر ایمان کے ختم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لہذا کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایمان کی مضبوطی اور اس کی حفاظت کے لیے نیک راہ اختیار کیے جائے، اپنے آپ کو اچھے اعمال سے آراستہ کیا جائے۔ نمبر 4 ایک دوسرے کو حق بات بتائے رہنا تاکہ ہمارا سماج غلط راستے پر نہ جا سکے۔ خالی ہمارا نیک ہونا کافی نہیں ہے، معاشرے کو نیک بنانا بھی ذمہ داری ہے۔ جب ماحول نیک ہوگا تو عمل کی راہ بھی آسان ہوگی، اور جب کسی معاشرے میں نیکی کی صفات پائی جاتی ہے وہاں رحمت خدا کا نزول ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو حق بات بتائے، خیر کی تعلیم دے، انسانیت کو غلط راہ پر جانے سے بچانے کی کوشش کرے۔ حضرات، اس صورت میں عصر سے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ عصر سے مراد زمانہ بھی ہو سکتا ہے اور عصر کا وقت بھی، لیکن سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا وقت ہے۔ اگر کسی نے اس کی قدر نہیں کی تو نقصان ہی نقصان ہے۔ نیکی کا وقت دنیا ہی میں ہے، وقت کی مقدار اتنی ہے جتنا عصر سے مغرب تک کا۔ یہ برف کی طرح دن بدن پگھل رہی ہے۔ بس کامیاب ہے وہ شخص جو وقت کا صحیح استعمال کر کے اپنے ان چار صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے۔ زندگی ہو رہی ہے مثل برف کم، زندگی ہو رہی ہے مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ مولاي صل وسلم دائما